السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم حاضرین و ناظرین و سامعین کرام، آج آپ کے سامنے نسائی شریف کا جو درس پیش کیا جائے گا وہ ہے القراءۃ فی الخطبہ، خطبے میں قراءت کرنا یعنی قرآنی آیتوں کا پڑھنا جمعہ کے خطبے میں۔ باب نمبر 860، القراءۃ فی الخطبہ، خطبے میں قراءت کرنا، قرآن پڑھنا۔ حدیث نمبر 1414، اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا هارون بن اسماعیل قال حدثنا علی وهو ابن المبارک عن یحیی عن محمد بن عبد الرحمن عن ابنة حارثة ابن النعمان قالت حفظت قاف والقرآن المجید من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو على المنبر یوم الجمعہ۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ سے یا تعالی عنہ سے روایت ہے، میں سورہ قاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سن کر یاد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے ممبر پر جمعے کے دن، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ خطبے میں یعنی عربی خطبے میں قرآن کا پڑھنا جمعہ کے دن بالکل جائز ہے۔ باب نمبر 861، الاشارۃ فی الخطبہ، خطبے میں اشارہ کرنا۔ حدیث نمبر 1415، اخبرنا محمود بن غیلان قال حدثنا وکیع قال حدثنا سفیان عن حسین ان بشر بن مروان رفع یدیہ یوم الجمعۃ علی المنبر فسبہ عمارۃ بن رویبہ الثقفی وقال ما زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی هذا واشار باصبعہ السبابہ۔ حضرت حسین سے روایت ہے، بشیر بن مروان نے دونوں ہاتھ اپنے اٹھائے جمعے کے دن ممبر پر، تو عمارہ بن رویبہ نے اس کو برا کہا، تو انہوں نے کہا اللہ ان دونوں ہاتھوں کو یعنی برا کرے اللہ ان دونوں ہاتھوں کو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے نہیں زیادہ کیا، اس پر اشارہ کیا انہوں نے اپنی انگلی سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا تھا خطبے میں، تو اشارہ کرنا بھی بالکل جائز ہے اور قرآن کی آیتیں پڑھنا بھی درست ہے۔ باب نمبر 862، نزول الامام عن المنبر قبل فراغه من الخطبہ وقطعه کلامه ورجوعه الیہ یوم الجمعہ، خطبے کو مکمل کرنے سے پہلے ممبر سے اترنا امام کا کیسا ہے۔ حدیث نمبر 1416، اخبرنا محمد بن عبد العزیز قال حدثنا الفضل بن موسیٰ عن حسین بن واقد عن عبد اللہ بن بریدہ عن بریدہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يخطب فجاء الحسن والحسین رضی اللہ عنہما وعلیہما قمیصان احمران يعصران فيهما فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فقطع كلامه فحملهما ثم عاد إلى المنبر ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين يعصران في قميصيهما فلم أصبر حتى قطعت كلامي فحملتهما۔ حضرت بریدہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے، اتنے میں امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں تشریف لائے۔ دونوں لال کرتے پہنے ہوئے تھے اور گرتے پڑتے چلے آ رہے تھے، یعنی چھوٹے تھے چونکہ اس لیے گرتے گرتے وہ آ رہے تھے دونوں۔ آپ ممبر سے اترے اور خطبہ روک دیا اور ان دونوں کو گود میں اٹھا لیا، پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سچ فرماتا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، یعنی ایک آزمائش ہے۔ میں نے ان دونوں کو دیکھا کہ اپنے کرتے میں گرتے چلے آتے ہیں، تو مجھ سے صبر نہ ہو سکا، یہاں تک کہ میں نے خطبہ روک دیا اور ان کو اٹھا لیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اگر کوئی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے اور سخت ضرورت ہے کہ اگر ممبر سے نہ اتریں گے خطبہ پڑھتے ہوئے تو کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسی حالت میں خطبہ روک کر اترا جا سکتا ہے اور پھر جا کر اپنا خطبہ مکمل کر لیں۔ باب نمبر 863، ما یستحب من تقصیر الخطبہ، خطبہ چھوٹا پڑھنا بہتر ہے۔ حدیث نمبر 1417، اخبرنا محمد بن عبد العزیز ابن غزوان قال انبأنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد قال حدثني يحيى بن عقيل قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يألف ان يمشي مع الارملة والمسكين فيقضي له الحاجة۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الہی بہت کرتے تھے اور بیکار باتیں کم کرتے تھے اور نماز کو
لمبا کیا کرتے تھے اور خطبے کو چھوٹا کرتے تھے، اور بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ چلنے میں اور ان کا کام کرنے میں نہیں شرماتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بے بس ہیں، یعنی جو مدد کے لائق ہیں، تعاون کے لائق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تعاون کیا کرتے تھے اور ان کی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث میں بتایا یہ گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو لمبی پڑھتے تھے اور خطبے کو چھوٹا کرتے تھے، تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں بھی آئے اور تھوڑے سے اعمال بتائے جائیں جن پر عمل بھی ہو سکے۔ باب نمبر 864، کم یخطب، جمعے کے دن کتنے خطبے پڑھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1418، اخبرنا علی بن حجر قال حدثنا اسرائیل عن سماک عن جابر بن سمرہ قال جالست النبی صلی اللہ علیہ وسلم فما رأيته يخطب الا قائما ويجلس ثم يقوم ويخطب الخطبة الآخرة۔ حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، میں نے نہیں دیکھا آپ کو خطبہ پڑھتے ہوئے مگر کھڑے ہو کر، یعنی آپ کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے تھے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ کھڑے ہو کر خطبہ پڑھنا ہے، اور آپ بیٹھتے تھے، یعنی ایک خطبے کے بعد آپ بیٹھتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے اور دوسرا خطبہ آپ پڑھتے تھے۔ تو 2 خطبے ہیں جمعہ کے دن۔ باب نمبر 865، الفصل بین الخطبتین بالجلوس، دونوں الفصل بین الخطبتین بالجلوس، یعنی دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھ کر دونوں خطبوں کو الگ الگ کرنا۔ حدیث نمبر 1419، اخبرنا اسماعیل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبید اللہ عن نافع عن عبد اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يخطب الخطبتين وهو قائم وكان يفصل بينهما بجلوس۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے پڑھتے تھے کھڑے ہو کر، اور بیچ میں دونوں کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ باب نمبر 866، السکوت فی القعدۃ بین الخطبتین، 2 خطبوں کے بیچ میں جب بیٹھے تو خاموش رہے، چپ بیٹھے۔ حدیث نمبر 1420، اخبرنا محمد بن عبد اللہ بن بزیع قال حدثنا یزید یعنی ابن زریع قال حدثنا اسرائیل قال حدثنا سماک عن جابر بن سمرہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يقعد قعدة لا يتكلم ثم يقوم فيخطب خطبة أخرى فمن حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قاعدا فقد كذب۔ حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعے کے دن کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے ہوئے دیکھا، پھر آپ بیٹھے لیکن بات نہیں کرتے تھے، پھر کھڑے ہوتے اور دوسرا خطبہ پڑھتے۔ اب جو کوئی تم سے کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر خطبہ پڑھتے تھے تو اس نے جھوٹ بات کہی۔ باب نمبر 867، القراءۃ فی الخطبۃ الثانیہ والذکر فیہا، دوسرے خطبے میں قرآن پڑھنا اور اللہ کا ذکر کرنا۔ حدیث نمبر 1421، اخبرنا عمرو بن علی عن عبد الرحمن قال حدثنا سفیان عن سماک عن جابر بن سمرہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم ويقرأ آیات ويذكر الله عز وجل وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا۔ حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے تھے، پھر بیٹھتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے اور چند آیتیں قرآن کی پڑھتے تھے اور اللہ جل جلالہ کی یاد کرتے، اور خطبہ آپ کا متوسط ہوتا، نہ بہت بڑا ہوتا نہ بہت چھوٹا ہوتا۔ اسی طرح نماز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوسط کرتے۔ الکلام والقیام بعد النزول عن المنبر، ممبر سے اترنے کے بعد بات کرنا اور کھڑا ہونا۔ حدیث نمبر 1422، اخبرنی محمد بن علی بن میمون قال حدثنا الفریابی قال حدثنا جریر بن حازم عن ثابت البنانی عن انس قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ينزل عن المنبر فيعرض له الرجل فيكلمه فيقوم معه النبي صلی اللہ علیہ وسلم حتى يقضي حاجته ثم يتقدم الى المصلى فيصلي۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر سے خطبہ پڑھ کر اترتے، پھر جو کوئی شخص سامنے آ جاتا تو اس سے باتیں کرتے کھڑے رہتے، جب باتیں ختم ہو جاتی تو نماز کی جگہ پر بڑھتے اور نماز پڑھاتے۔ حدیث نمبر 869، عدد صلاۃ الجمعہ، جمعے کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں۔ حدیث نمبر 1423، اخبرنا علی بن حجر قال حدثنا شریک عن زبید عن عبد الرحمن بن ابی لیلى قال قال عمر صلاة الجمعة ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال ابو عبد الرحمن بن ابی لیلى لم يسمع عن عمر۔
حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جمعے کی 2 رکعتیں ہیں اور عید الفطر کی 2 رکعتیں ہیں اور عید الاضحیٰ کی 2 رکعتیں ہیں اور سفر کی نماز کی 2 رکعتیں ہیں اور یہ سب پوری ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی معلوم ہوا۔ امام نسائی نے کہا کہ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ حضرت عمر سے انہوں نے نہیں سنا۔ حدیث نمبر 870 القراءۃ فی صلاۃ الجمعۃ بسورۃ الجمعہ والمنافقون، نماز جمعہ میں سورہ جمعہ پڑھنا اور سورہ منافقون پڑھنا۔ حدیث نمبر 1424 اخبرنا محمد بن عبد الاعلی الصنعانی قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبہ قال اخبرني مخول قال سمعت مسلما البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح الف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان وفي صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم تنزیل یعنی سورہ سجدہ پڑھا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں هل أتى على الإنسان وہ پڑھا کرتے تھے یعنی سورہ دہر، اور جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 871 القراءۃ فی صلاۃ الجمعہ بسبح اسم ربک الاعلی وهل أتاک حدیث الغاشیہ، جمعہ کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل أتاک حدیث الغاشیہ پڑھنا، یہ بھی ثابت ہے، اس کے متعلق بھی احادیث گزر چکی ہیں۔ حدیث نمبر 1435 اخبرنا محمد بن عبد الاعلی قال حدثنا خالد عن شعبہ قال اخبرني معبد بن خالد عن زید بن عقبہ عن سمرة قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية۔ حضرت سمرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل أتاك حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 872 ذکر الاختلاف علی النعمان ابن بشیر فی القراءۃ فی صلاۃ الجمعہ، نعمان بن بشیر پر روایات کا اختلاف جمعہ کی قراءت میں۔ حدیث نمبر 1426 اخبرنا قتیبہ عن مالک عن زمرة بن سعید عن عبد الله بن عبد الله ان الضحاك بن قیس سأل النعمان بن ضحاك سأل النعمان بن بشیر ماذا كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ يوم الجمعة على اسری سورة الجمعہ قال كان يقرأ هل أتاك حدیث الغاشیہ۔ ضحاک نے حضرت نعمان بن بشیر سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن سورہ جمعہ کے بعد کون سی سورت پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا هل أتاك حدیث الغاشیہ۔ حدیث نمبر 1427 اخبرنا محمد بن عبد الاعلی قال حدثنا خالد عن شعبہ ان ابراہیم بن محمد بن المنتشر اخبره قال سمعت ابي يحدث عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وربما اجتمع العيد والجمعة فيقرأ بهما فيهما جميعا۔ حضرت حبیب بن سالم نے نعمان بن بشیر سے روایت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن نماز میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل أتاك حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے، اور کبھی عید اور جمعہ ایک ہی دن آ جاتے یعنی جمعہ کے دن عید آ جاتی تو دونوں یہی صورتیں پڑھتے تھے، یعنی یہ صورتیں پڑھتے تھے هل أتاك سورہ میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل أتاك حدیث الغاشیہ، یعنی دونوں نمازوں میں جمعہ کی نماز میں بھی وہی پڑھتے تھے اور عید کی نماز میں بھی وہی پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 873 من ادرک رکعۃ من صلاۃ الجمعہ، کسی نے جمعہ کی ایک رکعت پائی تو اس کا کیا حکم ہے؟ حدیث نمبر 1428 اخبرنا قتیبہ و محمد بن منصور واللفظ له عن سفیان عن الزہری عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ادرک من صلاۃ الجمعہ رکعۃ فقد ادرک۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کی نماز کی ایک رکعت پالے تو گویا اس نے جمعہ کی نماز کو پا لیا، یعنی اس کو جمعہ کا ثواب ملے گا۔ باب نمبر 874 عدد الصلاۃ بعد الجمعہ فی المسجد، جمعے کے بعد مسجد میں کتنی رکعتیں پڑھنا چاہیے؟ حدیث نمبر 1429 اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال انبأنا جریر عن سہیل عن ابیہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى احدكم الجمعہ فليصلي بعدها رابعا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب
کوئی تم میں سے جمعہ پڑھ چکے تو اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھے، یعنی یہ 4 رکعتیں جو ہیں یہ سنت ہے، جس کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ باب نمبر 875 صلاۃ الامام بعد الجمعہ، امام جمعے کے بعد جو نماز پڑھے گا اس کا کیا حکم ہے، کہاں پڑھے، کتنے رکعتیں پڑھے، کیا ہے۔ حدیث نمبر 1430 اخبرنا قتیبہ عن مالک عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز نہیں پڑھتے تھے یہاں تک کہ اپنے گھر میں لوٹ آتے وہاں 2 رکعتیں پڑھتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور وہ بھی وہاں سے ہٹ کر، یعنی اپنی جگہ سے ہٹ کر۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ فرض نماز جہاں پر ہو اس سے ہٹ کر سنتیں پڑھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1431 اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال انبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته۔ سالم نے اپنے باپ سے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد نماز پڑھتے تھے 2 رکعتیں فی بیتہ، اپنے گھر میں۔ حدیث نمبر باب نمبر 876 باب اطالۃ رکعتین بعد الجمعہ، جمعے کے بعد 2 لمبی رکعتیں پڑھنا۔ حدیث نمبر 1432 اخبرنا عبدۃ بن عبد اللہ عن یزید وهو ابن هارون قال انبأنا شعبہ عن ایوب عن نافع عن ابن عمر انه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين يطيل فيهما ويقول كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما يفعله۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، وہ جمعے کے بعد 2 رکعتیں لمبی پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے، یعنی 2 لمبی رکعتیں پڑھتے تھے جمعہ کی نماز کے بعد۔ باب نمبر 877 ذکر الساعۃ الذی یستجاب فیہ الدعاء یوم الجمعہ، جمعہ کے دن وہ گھڑی جو قبولیت کی ہے، یعنی جس میں دعا قبول کی جاتی ہے، اس گھڑی کا ذکر۔ بہت لمبی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 1433 اخبرنا قتیبہ قال حدثنا بکر یعنی ابن مضر عن ابن الہاد عن محمد بن ابراہیم عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ قال اتيت الطور فوجدت ثم كعبا فمكثت انا وهو يوما احدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثني عن التوراة فقلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه يتوب عليه وفيه قبض وفيه تقوم الساعة ما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مسيقة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا ابن آدم وفيه ساعة لا يوافقها مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله فيه شيئا إلا أعطاه إياه فقال كعب ذلك يوم في كل سنة فقلت بل هي في كل جمعة فقرأ كعب التوراة ثم قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في كل يوم جمعة فخرجت فلقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري فقال من أين جئت؟ قلت من الطور قال لو لقيتك من قبل أن تأتيه لم تأته قلت له ولم؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجدي ومسجد بيت المقدس فلقيت عبد الله بن سلام فقلت لو رأيتني خرجت إلى الطور فلقيت كعبا فمكثت أنا وهو يوما أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثني عن التوراة فقلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه قبض وفيه تقوم الساعة ما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مسيقة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا ابن آدم وفيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه قال كعب ذلك يوم في كل سنة فقال عبد الله بن سلام كذب كعب قلت ثم قرأ كعب فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في كل جمعة فقال عبد الله صدق كعب إني لا
إني لأعلم تلك الساعة فقلت يا أخي حدثني بها قال هي آخر ساعة من يوم الجمعة قبل أن تغيب الشمس فقلت أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصادفها مؤمن وهو في الصلاة وليست تلك الساعة صلاة قال أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى وجلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى تأتيه الصلاة التي تليها قلت بلى قال فهو كذلك. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں کوہ طور پر گیا، وہاں کعب احبار ملے، یعنی کعب جو اسلام قبول کیا تھا انہوں نے وہ ملے، بڑے عالم تھے، اہل کتاب تھے، پھر مسلمان ہو گئے تھے. میں اور وہ ایک دن ساتھ رہے، میں نے ان سے حدیثیں بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انہوں نے مجھ سے حدیثیں بیان کی تورات کی. میں نے ان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب دنوں میں جس میں سورج نکلتا ہے سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے. اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن جنت سے اتارے گئے اور اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی اور اسی دن ان کا انتقال ہوا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی. زمین پر کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو جمعہ کے روز صبح کو کان نہ لگائے رہے آفتاب نکلنے تک، یعنی سورج نکلنے تک، قیامت کے ڈر سے، مگر آدمی. اور جمعے کے دن ایک ساعت ایسی ہے جب مسلمان کو وہ ساعت، یعنی وہ گھڑی، وہ پل، وہ وقت نماز میں مل جائے اور وہ اللہ سے اس گھڑی میں کچھ مانگے تو اللہ اس کو ضرور دے گا. کعب نے کہا ایسا دن ہر سال میں ایک بار آتا ہے. میں نے کہا یہ گھڑی ہر جمعہ میں آتی ہے. پھر کعب نے پڑھ کر دیکھا تو کہا سچ فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ گھڑی ہر جمعہ میں ہوتی ہے. اس کے بعد میں کوہ طور سے نکلا، راستے میں مجھ کو بصرہ بن ابی بصرہ غفاری ملے. انہوں نے پوچھا تم کہاں سے آتے ہو، یعنی کہاں سے آ رہے ہو؟ تو میں نے کہا طور سے. انہوں نے کہا اگر تم مجھ سے طور جانے سے پہلے ملتے تو وہاں نہ جاتے. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے نہ کام لیا جائے اونٹوں سے، یعنی سفر نہ کیا جائے مگر 3 مسجدوں کی طرف، ایک مسجد حرام، دوسری میری مسجد یعنی مسجد نبوی، اور تیسری مسجد بیت المقدس. اس کے بارے میں حدیث گزر چکی ہے. پھر میں عبداللہ بن سلام سے ملا. میں نے کہا کاش تم نے مجھے دیکھا ہوتا طور جاتے ہوئے. میں وہاں کعب سے ملا اور ایک دن میں اور وہ ساتھ رہے. میں نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کی اور انہوں نے مجھے تورات شریف کی باتیں بیان کی. میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تمام دنوں میں سب سے بہترین دن جن میں سورج نکلتا ہے وہ جمعے کا دن ہے. اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن اتارے گئے اور اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی اور اسی دن ان کی وفات ہوئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی. زمین پر کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو جمعہ کے دن صبح سے کان نہ لگائے قیامت کے ڈر سے سورج نکلنے تک. لیکن لوگوں کے علاوہ، یعنی انسان کے علاوہ جتنے جاندار ہیں سب کے سب جاندار جمعہ کے دن کان لگائے رہتے ہیں کہیں قیامت نہ آ جائے اس ڈر سے. اور جمعے میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں مسلمان کو وہ گھڑی نماز میں ہو جائے اور وہ اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو دے گا. کعب نے کہا ایسا دن ہر سال میں ایک بار ہے. عبداللہ بن سلام نے کہا کعب نے غلط کہا. میں نے کہا پھر کعب نے پڑھ کر دیکھا تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے بے شک ایسا دن ہر جمعہ میں، یعنی ہر جمعہ ہے، ہر سال میں ایک مرتبہ نہیں، ہر جمعہ ہے. عبداللہ بن سلام نے کہا کعب نے سچ کہا اور میں اس گھڑی کو جانتا ہوں. میں نے کہا بھائی مجھے وہ گھڑی بتا دو. اس نے کہا وہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہے. میں نے کہا کیا تم نے نہیں سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو کہ آپ نے فرمایا جو مسلمان اس گھڑی کو نماز میں پائے اور یہ گھڑی نماز کی نہیں ہے. عبداللہ بن سلام یعنی غروب آفتاب کا وقت، سورج ڈوبنے کا وقت جو ہے وہ نماز کا نہیں ہے. تو عبداللہ ابن سلام نے کہا کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا کہ آپ نے فرمایا جو شخص نماز پڑھ کر بیٹھا رہے نماز کے انتظار میں وہ گویا نماز ہی میں ہے یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے. میں نے کہا کیوں نہیں سنا ہے؟ عبداللہ نے کہا بس یہی مراد ہے اب کی نماز سے، کیوں کہ وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو تو گویا نماز ہی میں ہے. بہرحال اس لمبی حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ
جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس گھڑی میں اگر کوئی مومن بندہ مسلمان بندہ اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ اور وہ گھڑی کون سی ہے؟ اب تک تقریباً 2 یا 3 حدیثوں سے پتہ چلا کہ وہ عصر کے بعد سے مغرب تک کا وقت ہے، یعنی غروب آفتاب کا وقت، سورج کے غروب ہونے کا وقت۔ جو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے وہ مغرب سے تھوڑے پہلے کا وقت ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 1334 اخبرنی محمد بن یحییٰ ابن عبداللہ قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا ابراہیم بن خالد عن رباح عن معمر عن الزهري قال حدثني سعيد عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان في الجمعه ساعه لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا الا اعطاه اياه۔ حدیث گزر چکی ہے، مفہوم گزر چکا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ میں ایک گھڑی ایسی ہے اگر کوئی مسلمان اس گھڑی کو پالے اور اس گھڑی میں اللہ سے کچھ مانگ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کر دے گا۔ حدیث نمبر 1435 اخبرنا عمرو بن زرارہ قال انبأنا اسماعیل عن ایوب عن محمد عن ابی ہریرہ قال قال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا الا اعطاه اياه قلنا يقللها يزهدها قال ابو عبد الرحمن لا نعلم احدا حدث بهذا الحديث غير رباح عن معمر عن الزهري الا ايوب بن سويد فانه حدث به عن يونس عن الزهري عن سعيد وابي سلمة وايوب بن سويد متروك الحديث۔ یہ کتاب الجمعہ کی آخری حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ میں یعنی جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے اگر اس کو مسلمان نماز میں کھڑا ہوا پائے، اس کا مطلب یہی ہے کہ عصر کی نماز پڑھ کر مغرب کے انتظار میں بیٹھ جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ وہ مطلب ہے اس کا کہ جمعہ میں ایک گھڑی ایسی ہے اگر اس کو مسلمان نماز میں کھڑا ہوا پائے پھر اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ اس کو ضرور عنایت کرے گا۔ ہم نے کہا آپ فرماتے تھے یہ ساعت بالکل تھوڑی ہے اور اشارہ کرتے تھے اپنی پور کی انگلی کے بیچ میں یا چنگلیا پر رکھ کر، یعنی اس طرح یا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تھے، یعنی تھوڑی سی وہ گھڑی ہے، اس گھڑی کو اگر پالے۔ یہ گھڑی تو ایسا نہیں ہے کہ عصر سے مغرب تک کی پوری گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ عصر سے مغرب تک جو وقت ہے اس وقت میں ایک چھوٹی سی گھڑی ہے، یعنی ایک چھوٹا سا وقت ہے، 2-4 لمحے اس طرح، تو وہ گھڑی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد سے مغرب تک صرف دعا میں مشغول رہے اور ذکر و اذکار میں وظائف میں مصروف رہیں، مشغول رہیں۔ امام نسائی نے کہا کہ ہم اس حدیث کی نقل کرنے میں، اس حدیث کے بیان کرنے میں کسی کو نہیں جانتے رباح کے علاوہ، یعنی رباح کے علاوہ اس حدیث کو کسی نے نقل نہیں کیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ آگے فرمایا وَأَيُّوبُ بْنُ سُوَيْد مَتْرُوكُ الْحَدِيث، اور ایوب بن سوید اس حدیث میں جو راوی ہیں جیسا کہ کہا گیا تو اس روایت میں اخبرنا عمرو بن زرارہ قال انبأنا اسماعیل عن ایوب، جو ایوب وہاں پر ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ایوب بن سوید متروک الحدیث، ایوب بن سوید جو ہیں وہ حدیث کے سلسلے میں، حدیث کی لائن میں ان کی بات نہیں مانی گئی ہے، یعنی وہ جو حدیث بیان کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو یہ تھی جو کتاب الجمعہ کی حدیثیں آپ کے سامنے جو پیش کی گئی۔ انشاءاللہ اس کے بعد اگلی نشست میں ہم آپ کے سامنے کتاب و تقصیر الصلاۃ فی السفر بیان کریں گے، یعنی سفر میں نماز کو کم کرنے کے سلسلے میں جو حدیثیں ہیں ان حدیثوں کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ویسے ایک حدیث آپ کے سامنے گزر چکی ہے کہ جمعہ کی نماز میں 2 رکعتیں ہیں، عید الفطر میں 2 رکعتیں ہیں، عید الاضحیٰ میں 2 رکعتیں ہیں، اور سفر میں بھی ظہر عصر عشاء 2 رکعتیں ہیں۔ اس کے متعلق ایک حدیث گزر چکی ہے، ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، لیکن آگے مکمل کتاب اس کے متعلق پیش کریں گے۔ بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جمعہ کی قدر کرتے ہوئے اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں جو اذکار، وظائف، دعائیں بتائے گئے ہیں اور اس میں جو قبولیت کی گھڑی کا وقت جو بتایا گیا ہے اس کی قدر کرتے ہوئے اس کو حاصل کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔